نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ شرک کے بارے میں پڑھیں گے پیج 57 سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شرک کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ شرک کیا ہے؟ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ بالکل۔ اور اس سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ آخرت کی کامیابی کے لیے، کیونکہ اگر کسی کے دل میں رتی برابر بھی شرک ہوا تو اس کا جنت میں جانا محال ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، یعنی اس کا فیصلہ ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ شرک انسان کے لیے تباہی کا سبب ہے، لہٰذا شیطان کا اصل ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر کسی نہ کسی طرح شرک ڈال دے، اس کو شرکیہ کاموں میں مبتلا کر دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت جو ایمان بھی لاتی ہے وہ بھی شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف اللہ کو مانتے ہیں اور دوسری طرف شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شرک کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ شرک کا لفظ شراکت سے ماخوذ ہے، یہ اب آپ کی کتاب میں سے ہے۔ شرک کا لفظ شراکت سے ماخوذ ہے، پارٹنرشپ، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اقرار کرتے ہوئے کسی دوسرے کو کم یا زیادہ کسی درجے میں ان میں شریک ماننا، یعنی یا اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کم یا زیادہ کسی بھی درجے میں شریک قرار دے دینا۔ شرک توحید کی ضد ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت کو نہیں مانتا، اس کی ذات، صفات اور ناموں میں غیروں کو شامل کرنے کی غلطی کرتا ہے۔ اس طرح وہ ایک سے زائد خداؤں کو مانتا ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں۔ تو بہرحال شرک کی مختصر الفاظ میں جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں سے ذات اور صفات میں کسی کو حصے دار بنا دیا جائے، کسی اور کو بھی شریک کر لیا جائے۔ مثلا ذات میں شرک، عبادات میں شرک، اللہ کی تعریف میں شرک، علم میں شرک، عادات میں شرک۔ تو شرک کی ایک تعریف جو قرآن کے مفہوم کو بہت حد تک ادا کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھی طرح کے فائدے کے حصول یا تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اب یہ یاد رکھیے، انسان کسی بھی طرح اپنے فائدے کے حصول اور تکلیف کے دور کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو، خواہ وہ چیز جاندار ہو یا بے جان، حاضر ہو یا غائب، مردہ ہو یا زندہ، اس کو پکارے، اس کی طرف رجوع کرے اور اس سے توقعات وابستہ رکھے، جبکہ اس کے ظاہری اسباب نہ ہوں، یعنی جبکہ اس کے کوئی ظاہری اسباب نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ظاہری اسباب ہوں تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ شرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ مثلا اگر کسی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں یہ پانی مجھے پلاؤ، تو سبب موجود ہے، اس کے ہاتھ میں پانی ہے، آپ پانی مانگ رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی قبر والے کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے کہیں کہ بارش برساؤ یا پانی دے دو تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہاں ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے۔
تو شرک میں ذات میں بھی شرک ہوتا ہے، الوہیت میں بھی شرک ہوتا ہے، ربوبیت میں بھی شرک ہوتا ہے، اور اسماء و صفات میں بھی شرک ہوتا ہے. جیسے توحید کی جتنی قسمیں پڑھی تھی نا، ان سب کے اندر کسی اور کو پارٹنر بنا دینا وہ شرک ہے. ٹھیک. تو الوہیت میں شرک کیا ہے؟ مثلاً کہ عبادت کی کوئی بھی جو قسم ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اس میں کسی اور کے لیے وہ کی جائے. الوہیت اصل میں عبودیت ہے نا، پیچھے بتا چکی ہوں میں آپ کو. اب مثلاً کسی اور کے لیے نماز پڑھنا، کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، ہم؟ کسی اور کے نام پر جانور قربان کرنا، نظر و نیاز دینا، کسی اور سے اس طرح ڈرنا جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، کسی اور سے اس طرح محبت کرنا جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کو ظلم کیوں کہا جا رہا ہے؟ ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جی ہاں، کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا. تو جب ہم اللہ کی عبادت کی بجائے وہ حق کسی اور کو دے دیتے ہیں تو اللہ کا حق مارتے ہیں، تو یہ ظلم ہو جاتا ہے. عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں. ہم کسی اور کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں کر سکتے. اگر کیا تو وہ شرک ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب بھی انسان اللہ کا حق کسی اور کو دے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا. اور شرک ظلم عظیم ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ مخلوق کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ناموں اور صفات کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے. یعنی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور عبادت کے لیے معرفت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ انتہا درجے کی جہالت برت رہا ہوتا ہے. اصل میں شرک کی بنیاد توہم پرستی ہے. صرف انسان کا وہم ہے، خیال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی مشکلات کو آسان کر سکتی ہے، کوئی فائدہ پہنچا سکتی یا کوئی نقصان دے سکتی ہے. اور اس توہم پرستی کی وجہ سے انسان ہر اس چیز سے ڈرنے لگتا ہے جس سے وہ نفع نقصان وابستہ کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. کہہ دیجئے تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے؟ یعنی اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوتا ہے؟ یا محبت کی بنا پہ یا خوف کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی چیزیں ہیں جن کے آگے لوگ، جیسے آگ کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آگ جلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح باقی جو شرک کے جو مظاہر ہیں ان کی طرف انسان اسی طرح راغب ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا اس کو نقصان دے سکتے ہیں. اور لا علمی جہالت کی وجہ سے، توہم پرستی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میں نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی کسی بھلائی کا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع نقصان کے مالک نہیں تو انسانوں میں سے، موجودات میں سے اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اب ہے شرک کے خطرات. آپ کی بک دیکھیے اپنی، شرک کے خطرات. شرک نیک اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہے. سب سے بڑا خطرہ کہ ایک راہ پہ پانی پھر جاتا ہے. جی نہیں، اوکے. شرک ایسا خطرناک عمل ہے جو تمام نیک اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتے. کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، خدمت خلق، اچھا اخلاق، سب پانی میں.
کچھ بھی فائدہ نہیں کسی بھی چیز کا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے وہی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا سارا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا، اور یقیناً آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کو اس لیے مخاطب کیا گیا تاکہ اور لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پروفٹ کو ایکسکیوز نہیں کیا تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، شرک اس کے منافی ہے۔ یعنی اللہ نے بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر کے دوسروں کی طرف موڑ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسان کے مقصد زندگی کو ہی ختم کر دیتا ہے نا اسے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اس کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ کہ جو شرک کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جسے قبولیت بخشی جاتی ہے، تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی، یعنی دنیا میں ہی مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا رکھا ہے، بس وہ انشاءاللہ میری امت میں سے ہر اس شخص کو ملے گی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے شفاعت بھی ہے، اور اگر شرک کیا تو شفاعت بھی نہیں ملے گی۔ یعنی شرک سے توبہ کیے بغیر اگر کوئی مر گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں، حتیٰ کہ اس کے حق میں کوئی سفارش بھی قبول نہ ہوگی۔ اللہ عز و جل نے بتلایا کہ شرک سے توبہ کیے بغیر مرنے والے کے لیے مغفرت اور معافی کی گنجائش نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ مشرک پر جنت بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا کہ اس نے مشرک کے لیے جنت حرام قرار دی ہے، اور مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شرک کی ابتدا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں بناتے، یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مخلوق میں سے بدترین لوگ ہوں گے۔ اب ہوا کیا کہ پہلے تصویریں بنی اور پھر اس کے بعد ان کے بت بن گئے، اور پھر لوگ اصل کو تو بھول گئے، انہی کو پوجنا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ جو رب کی طرف لے جاتے تھے، لوگ رب کو بھول گئے اور ان کے پیچھے لگ گئے، شخصیت پرستی سے شرک شروع ہوا۔ اسی لیے اسلام میں تصویر کی حرمت ہے، اور تصویر کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پھوٹتی ہیں،
اور اس میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہیں سے پھوٹا تھا، تصویروں کے ذریعے۔ اب شرک کی اقسام، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر یا شرک خفی۔ شرک اکبر کیا ہے؟ یہ شرک کی واضح قسم اور کھلا کفر ہے۔ شرک اکبر انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اس کا مرتکب توبہ کے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن قرار پاتا ہے۔ اب شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر ہے کسی اور کی عبادت اللہ کے علاوہ اس طرح بجا لانا جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے اس سے دعا اور مناجات کرنا، صدقہ و خیرات کرنا اس کے نام پر، نظر و نیاز کرنا، جانور ذبح کر کے اللہ عز و جل کی بجائے قبروں اور جن اور شیاطین کا تقرب حاصل کرنا، مردوں یا جن اور شیاطین کے نقصان پہنچانے یا بیماری لگانے سے ڈرنا کہ وہ مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، کسی چیز کے حصول یا مصائب اور آلام سے نجات کے لیے غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہو، جیسے کہ اب لوگ اولیاء اور صالحین کی قبروں اور مزاروں پہ جا کے ان سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں پوچھتے۔ اگر آپ کسی بھی قبر پہ جانے والے، مزار پہ جانے والے سے پوچھیں کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ وہاں کیوں جاتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ ہمارے سفارشی ہیں۔ عرب کے لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، وہ کس مقصد کے لیے رکھے ہوئے تھے؟ کیا ان کو نہیں سمجھ آتا تھا کہ پتھر کی مورتیاں کچھ نہیں کرتی؟ انہیں سمجھ آتا تھا، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ بس تبہم خیال ہے ان کا، حقیقت تو کچھ بھی نہیں، عقل ماری گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ پتھر کے بت نہ ان کو فائدہ دیتے نہ نقصان، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ تو شرک اکبر جو ہے یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ جو شخص شرک اکبر کی حالت میں مرا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنۃ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار، جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اپنے والد طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وحد اللہ تعالی وکفر بما یعبد من دونہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ حرم مالہ، جس نے اللہ تعالیٰ کو یکتا قرار دیا اور اس کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون حرمت والا قرار پائے گا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ یعنی اس کے مال اور جان کو نقصان نہیں دیا جائے گا، ورنہ تو جو شرک پر ہوتا ہے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ جنگیں بھی کی تھی۔ جی فرمائی۔ استاذہ جیسے پاکستان میں یہ آپ فرما رہی ہیں نا کہ ڈرتے ہیں ان سے ضرر نہ پہنچے یا نفع ان سے پہنچے، تو پاکستان میں کنڈوں کی نیاز ہوتی تھی، اور بچپن میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک کتاب پڑھتے تھے، اور اس کتاب میں لکھا ہوتا تھا کہ جس نے یہ نظر، کسی بندے نے نظر مانی اور بعد میں اس نے یہ کہا کہ میں نہیں اس کو مانتا، تو اس کا گھر بار، اس کے بچے، اس کی کھیتی سب تباہ ہو گئی۔ تو وہ پھر ان لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ جو بھی یہ مانے تو اس کو پورا کرنا ہی ہوگا، اور وہ کنڈے بنائے گا اور وہ حلوے بنائے گا، اور لوگ اس ڈر کے مارے کہ کہیں ہمارا مال کھیتی برباد نہ ہو جائے وہ یہ پوری کرتے تھے۔
اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کرنے کا کام ہے، جس سے گھر بار، جس کے نہ کرنے پر گھر بار تباہ ہو سکتے ہیں، وہ ہے نمازوں کی پابندی. اس سے نہیں ڈرتے، جو ایک سچی خبر ہے. اور یہ بس پتہ نہیں کس نے لکھ دی کہانی من گڑت، جس کی کوئی قرآن و سنت میں دلیل ہی نہیں ہے، تو اس سے ڈر رہے ہیں. مائک دیجیے. مجھے لگ رہا ہے یہ شرک کی ابتدا جو ہے نا بچپن میں غیر محسوس طریقے پہ ہمارے اسکول کے زمانے میں لڑکیاں نا پرچہ لکھ کے کسی کو دے دیتی تھیں، اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ اس میں جو لکھا ہے اس کو پڑھو، پڑھ کے اس کو لکھ کے نا 10 کو یا 15 کو بانٹو ورنہ آپ کے ساتھ برا ہوگا. تو یہ ایک ابتدا وہیں سے غیر محسوس طریقے پہ ہو جاتی ہے. ورنہ آپ کے ساتھ برا ہوگا. ابھی بھی یہ پرچہ گھوم رہا ہے. شکر کریں اب واٹس ایپ پہ لکھنا نہیں پڑا. تو سر جی یہ جو کانسیپٹ یہ نا کہ آپ کے ساتھ برا ہوگا اور یہ شیطان ایسے اس کو اچھی طرح سے آپ کو بتاتا ہے. میری امی یقین دلا دیتا ہے. جی میری امی جو ہے وہ اللہ ان کو بخشش کرے، جب ہمیں علم آیا تو کسی اور نے نہیں مانا ہماری بات، انہوں نے قرآن سنا اور انہوں نے مانی. اور پہلے یہ کرتی تھی، انہوں نے چھوڑ دیا، اور امی کو فوراً بعد کینسر ہو گیا اور کچھ کھا نہیں سکتی تھی منہ کا. تو جو ہماری باقی فیملی والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ کنڈے انہوں نے چھوڑے ہیں اس وجہ سے. تو دیکھیں اب یہ کچھ کھا نہیں سکتی ان پر یہ ہو گیا. تو شیطان کس طرح سے ان کو اس بات غلط بات پر ان کو ثابت قدم رکھا بھی تھا. Yes. سازا ڈرانے کے ساتھ ایک یہ بھی تو ایک لاجک بھی لگاتے ہیں نا کہ یہ سیڑھی جیسے ہیں پہنچنے کے لیے اللہ تک. یہی تو ہے نا، ہاؤ شفاؤنا عند اللہ. یہ سیڑھی ہیں ان کے تک ہم، اور یہ لٹرلی میں نے خود سے سنا جو ہم کہہ رہے تھے دس از ناٹ گڈ. تو ہی سیڈ کہ ہر جگہ دیکھو آپ کسی بھی بڑے انسان کے پاس ایسے کیسے پہنچو گے، کچھ تو ہوگا نا دنیا کا جو یہی مثال دیتے ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم اسکول میں تھے اپنے کلاس 2 میں یا کچھ، تو ہمارے ساتھ ایک بچی پڑھتی تھی، تو اس سے ایسی بات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو اللہ تک پہنچنے کے لیے نا واسطہ تو ضروری چاہیے ہوتا بہت ہے، صحیح ہوتا ہے. آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. تو اس نے نا لائٹ، مجھے ابھی تک یاد ہے وہ لائٹ، اس نے بٹن آن کر کے کہا کہ جیسے یہ بٹن آن کیا ہے تو لائٹ جلی ہے، ہاں تو اگر یہ بٹن نہیں ہوتا تو یہ لائٹ نہیں جلتی. ہاں. تو اسی طرح اگر بزرگ نہیں ہوں تو ہم اللہ تک ہماری بات نہیں پہنچتی. تو اب آپ دیکھیں نا کہ ایک بچے کا ذہن کیا ہوتا ہے، وہ تو یہ سمجھے گا نا. لیکن ہم نے جب پیچھے استعانت کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سے مدد مانگنے کا، تو اس میں یہ ہے کہ بندے سے بھی ہم مدد مانگتے ہیں اور اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ بندے سے ان چیزوں میں مدد مانگتے ہیں جن کی مدد پر وہ قادر ہیں، وہ نہیں مانگتے جن پہ وہ قادر نہیں. شرک یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم کسی سے وہ امید لگا بیٹھیں کہ جس پہ وہ قادر نہیں، اور ہم سمجھیں یہ کر سکتا ہے اور اس کے کوئی ظاہری اسباب بھی کوئی نہیں. ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے تو بہت سارے مطلب لوگ کافی مطلب وہ اس بات کا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ بی بی سیدہ کی کہانی پڑھیں. اس کا مجھے بہت وہ تھا کہ میں کسی سے پوچھوں کہ یہ کیا بنائی ہوئی چیز تھی یا کسی طرح سے. ہم نے بہت جتنی بھی اوتھینٹک حدیث کی کتابیں اس میں کوئی ایسی کہانی موجود نہیں. اور وہ پتہ نہیں لکڑہارے کی کوئی کہانی تھی یا کس کی، مجھے تب یاد بھی نہیں، ایسے سرسری سے میں نے دیکھی تو ضرور تھی. تو اب یہ ہے کہ اس کہانی کے پڑھنے سے مسئلے حل ہونے کا کیا تعلق ہے؟ پیچھے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ اب وہ کہانی سامنے ہوتا ہے، انالائز کر کے بتا سکتی ہوں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. لیکن یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں، حضرت فاطمہ کی کہانی تھی کس کی، کہ حضرت فاطمہ ہمارے مسئلہ حل کر سکتی. اچھا آپ نے سنی ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ. منت بھی مانی تھی پھر آپ نے؟ اچھا پوری نہیں کی. تو پھر دو ایسے ویسے سلسلے ہوا ان کے ساتھ، تو پھر لاسٹ میں ان کو یاد آیا کہ اچھا وہ جو مدد مانگی تھی نا اس کو ٹھیک کر لو تو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ادھر ٹھیک کیے، ادھر سب ٹھیک ہو گیا. یہ پوری کہانی اس میں لکھی ہے. اچھا کہ آپ منت مانگے تو اسے پورا کرنا بہت ضروری ہے، اصل مقصد. اوکے. سادی ایک کچھ سال پہلے میں مسلم فیسٹ میں اپنے الوداع کے بوتھ پر تھی، تو وہاں پہ ایک مشنری، کرسچن مشنری جو ہے وہ آ گیا تھا، اور پھر وہ مجھ سے کچھ سوالات کرتا رہا اور کچھ اپنا بتاتا رہا. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ایون اف یو ڈو ناٹ بلیو ان جیزس ایز دا سن آف گاڈ، ایٹ لیسٹ یو شوڈ بلیو دیٹ ہی ہیز ٹیکن دا ریوارڈ آف یور سنس. یعنی انہوں نے آپ کے گناہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لیے ہیں. اگر صرف اتنا بھی بلیو کر لیں گے تو آپ ہیل فائر سے بچ جائیں گے. تو میں نے کہا یہ تو بلیو ہم کر ہی نہیں سکتے بالکل بھی، کیونکہ ہم خود اکاؤنٹیبل ہیں لا اپنی چیزوں تزر کے. وازرۃ وزر اخری، بالکل. تو قرآن وہ کی تعلیم کے صریح منافی.
تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نفع نقصان کسی اور کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کو مان لیں گے تو بس ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ شرک اکبر کی اقسام: شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حق صرف اپنے لیے محفوظ رکھا ہے۔ عبادت کے کسی مظہر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا شرک فی العبادہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ جیسے شیطان ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی طاقت جو آپ کو اللہ کی اطاعت سے روکے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، سورۃ قاف میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ ایک اور معبود بنا لیا تھا پس تم دونوں اسے شدید عذاب میں ڈال دو۔ یعنی شرک اکبر کی قسم عبادت میں شرک، یعنی جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا اس کے لیے قیامت کے دن کیا حکم ہوگا کہ اس کے شدید عذاب میں ڈال دو۔ پھر ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ عبادت کے سب کام جیسے قیام، رکوع، سجدہ، روزہ، حج، قربانی، منت ماننا، دعا مانگنا وغیرہ سب صرف اللہ کے لیے کیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ پھر ہے شرک فی الدعوہ، یعنی دعا مانگنے میں شرک۔ ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا یا سوال کرنا شرک ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارنے لگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو یکا یک شرک کرنے لگتے ہیں، پھر اوروں کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا ہی عبادت ہے، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، لہٰذا مشکل وقت میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، کسی اور کو نہیں، اور یہ نہیں کہ مشکل ٹل جائے تو پھر اوروں کے گن گانے چاہیے، پھر بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ پھر ہے شرک فی الطاعہ، اطاعت کا شرک۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مشائخ اور علماء کی اطاعت کرنا شرک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا، حالانکہ وہ نہیں حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ ایک ہی الہ کی عبادت کریں، نہیں کوئی راہ برحق مگر وہی، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے، اہل کتاب نے، یعنی نصارہ نے خاص طور پر کیا کیا، اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ اس کے بارے میں عدی بن حاتم نے کہا تھا نا کہ قرآن میں ہمارے بارے میں یہ کیوں کہا گیا، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے، تو آپ نے فرمایا کیا جو کچھ وہ حلال کرتے ہیں تم اس کو حلال اور جسے وہ حرام کرتے ہیں حرام نہیں مانتے؟ کہا ایسا تو ہم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو ایک طرف چھوڑ کر صرف علماء اور مشائخ کی باتوں کو حرف آخر قرار دینا، اللہ کے حکم کے برابر یا اس سے بھی اوپر لے جانا، یعنی ایک چیز جو دین نے حلال کی کوئی اور حرام نہیں کر سکتا، اگر آپ اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے تو پھر وہ اللہ کے حکم میں شریک ہو گیا۔ ابھی پوپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو کوئی بھی حکم لگا دے۔ اب اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ گے لوگ آر اوکے تو سب کرسچن چرچز کے اوپر وہ ان کے جھنڈے لگنے لگ گئے ہیں، کیونکہ پوپ نے اپنی وہ اتھارٹی استعمال کرتا ہے۔ یس، تو یہی رب بنانا ہے۔
اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ایک ویٹیکن کے چرچ کا جب وہ ان کی خاص کوئی سیریمنی ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کو باقاعدہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو سجدہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا. جی ہمارے یہاں پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہی سب چیزیں آ گئیں. جی ویسے یہی بات کر لیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہم نے خود پرسنلی تو نہیں دیکھا ٹی وی میں، لیکن ویڈیوز وغیرہ دکھاتے ہیں اور وہ اتنے عجیب قسم کے حلیے میں ہوتے ہیں وہ لوگ. ایک تو ہوتا ہے نا ظاہری طور پہ کوئی لگ رہا ہے کہ اچھا نیک بندہ ہے، تو وہ لوگ اتنے بڑے بڑے قسم کے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور اتنی تعداد میں، اور وہ سجدے کر رہے ہیں باقاعدہ ان کو، yes. اور وہ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں بظاہر ہندو قسم کے ہوتے ہیں جن کو وہ کر رہے ہیں، لائک بالکل نیکڈ. سزا ایک ینگ بچہ ابھی لڑکا 20s میں فوت ہوا ہے، اس کو سینٹ ڈکلیئر کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک عورت نے اس کی قبر پہ جا کے یہ دعا مانگی ہے. اس کو بھی کینسر سے وہ مر گیا تھا، وہ گیمر تھا، یوٹیوبر تھا، تو وہ مر گیا اور کرسچن تھا. تو اس کی قبر پہ جا کے اس عورت نے دعا کی کہ میری بچی کا کینسر ٹھیک ہو جائے. واللہ عالم جس طرح اس نے ان کو جا کے یہ اسٹوری بتا دی کہ میری بچی ٹھیک ہو گئی ہے، اس کی قبر پہ انہوں نے اس کو سینٹ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ اس کی اب قبر سب پہ جا پہنچ کے جائیں گے وہاں دعا کرنے کے لیے. ہاں جی، سبحان اللہ. جاہلیت کی انتہا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ پوری ٹیم کو لے کے وہ جاتے ہیں بغداد میں. ایک منٹ. بغداد میں لے کے جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے، اور پیچھے اتنے سارے لوگ ہیں ان کے، اور سب وہ ویڈیو بھی یوٹیوب پہ ہیں توحید کے بارے میں. تو اس میں وہ اٹھا کے ہاتھ کہتے ہیں کہ اے یا غوث اعظم ہماری دعائیں سن لیں. جیسے خانہ کعبہ میں ہاتھ اٹھا کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اس طرح سے اونچی آواز سے ان کو پکار رہے ہیں. پکار رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی کہ سخی کا منگتا جو ہے وہ خالی ہاتھ چلا گیا. اس طرح سے وہ بھی ویڈیو ہے اس میں یوٹیوب میں. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو داتا دربار پہ ہر سال پورا روڈ بلاک ہوتے، اتنا دودھ لے کے جا رہے ہیں لوگ کہ جیسے بھینسیں جو ہیں وہ ان کی ہو جائے گا کچھ. اور مر جائیں گی. ہاں، اور سلطان باہو کوئی دربار ہے شاید، وہاں پہ عورتیں جو جن کے بچے نہیں ہوتے وہ ایک درخت کے نیچے وہاں پہ کہتے بیٹھتی ہیں اور گود میں، اور کہتی وہ کچھ گرے گا شاید اس کا پتا یا فروٹ، تو اس کے جس کے گرے گا اس کے بیٹا اور بچہ ہو جائے گا. تو اس طرح کی اتنی جو ہے وہ شرک پھیلا ہوا ہر دربار پہ بہت سے آتا ہے نا. یہ تو نیک لوگ ہیں، لیکن سندھ میں ایک کتے کی قبر بھی ہے. سندھ میں کتے کی قبر؟ جی، اور اس کتے کا کیا کمال ہے؟ پتہ نہیں کیا کمال ہے، اس کو بس سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، اور بس عقیدہ اس پہ رکھتے ہیں اور وہ اس کو مزار بنائی ہوئی ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ کتوں والے بابا، اور جو کتے ہمارا گھر گھومتے پھرتے ہیں وہ پانی پیتے، جو وہ سے پانی پلاؤ پھر یہ دم کریں گے، پھر کہیں کہ اس پانی کو پی جاؤ. کتے کا پانی؟ کتے کا جھوٹا پانی. استغفر اللہ. ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 دفعہ اسی کتے کو ریبیز ہوئی تو وہ تو لگ جائے گا. اپنے آپ کو ہی روئیں. استاذہ جی، جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ چلو ٹھیک ہے، اسی میں خیر ہوگی. مگرمچھ کا پانی بھی پیتے ہیں؟ مگرمچھ ہے کوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیر کی جوئیں تھیں جو یہاں پر موجود ہیں، اور اس کو تلک لگاتے ہیں، اپنے بچے اس کے منہ کے سامنے سے گزارتے ہیں ان کو بلیسنگ دلانے کے لیے، اور اس کو گوشت کے بڑے بڑے پیس کھلاتے ہیں لوگوں کے پاس گوشت کھانے کے لیے. اسی لیے کہا گیا انما المشرکون نجس. بالکل سننے کو تیار نہیں نا، مشکل یہ ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ہمیں تو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے. یہ ہے اصل دین کہ جو اللہ نے اتارا ہے قرآن میں اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ حق ما لم یؤمر بالمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ. سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے جب تک نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، پھر جب نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سنا جائے اور نہ اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے. لا طاعۃ فی معصیۃ
انما الطاعۃ فی المعروف، نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، بے شک اطاعت نیک کاموں میں ہے۔ اسی طرح نفس کی اطاعت سے بھی بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، کیا پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے بھٹکا دیا ہے، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آیت بڑی ہی بہت گہرے معنی رکھتی ہے۔ یہ کہا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں، اور پھر وہ علم کے باوجود گمراہ ہوا۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی گمراہی کی طرف اشارہ ہے کہ جو سب کچھ جانتے بھی ہیں، یعنی دنیا کا علم خوب ہے ان کے پاس، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کا تو انکار کر دیتے ہیں اور صرف اپنے دل کی خواہش پر چلتے ہوئے کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے۔ پھر وہ کس کو مانتے ہیں؟ صرف اپنے نفس کی بات، کہ ان کا دل نہیں مانتا کچھ ماننے کو۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر کیا معاملہ کرتا ہے؟ اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی، آنکھ پہ پردہ ڈال دیا، اب نہ وہ سنتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی اللہ ہی ہے ان کے دل پھیرے، بندے ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، بندے تو ویسے بھی نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ بندوں کی نصیحت ان کے کام نہیں آنے والی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کوئی ایسا بھونچال لائے یا ایسا سبب پیدا کر دے کہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں کہ اب جو الحاد ہے، دہریت ہے، وہ کسی سائنٹیفک بنیاد پر تو نہیں ہے، وہ تو خواہش نفس کی بنیاد پر ہے۔ ہم؟ خدا کو نہ ماننا، کیونکہ زمانہ ہی سب کچھ ہے، دہریت دہر سے ہے نا۔ الحاد کہتے ہیں ڈیویٹ ہونے کو، سیدھے چلتے چلتے راستہ بدل دیا۔ یعنی مسلمان پیدا ہوئے تھے بڑے ہو کر، کیونکہ وہ کوئی پابندی نہیں چاہتے نا اپنے اوپر، تو دین تو کچھ پابندیاں لگاتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹ ہیں اس میں۔ جی مائک۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، مگر جیسے لوگ اس چیز میں بڑھتے جا رہے ہیں کہ جیسے پیر فقیروں کو مانتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کا یقین اللہ تعالیٰ کیا پختہ کر دیتے ہیں ان کی دعا سن کے، جی ہاں، تاکہ ان پہ جی مہر جی لگ جائے؟ بالکل، جبھی وہ اس چیز میں بڑھتے جب بھی اس میں چیزوں میں پکے ہو جاتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ یہ آیت پڑھی ہوئی ہے نا پہلے سے پارے میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کو پھر اسی راستے سے، یعنی بندہ، اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ کوئی غیر اللہ اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کا اسی پہ یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ شرک فی المحبہ، محبت میں شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی محبت کرنا جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی، شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ جب غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت پر حاوی ہو جائے تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ محبت کی حقیقت ہی یہ ہے کہ جس سے محبوب محبت کرے اس سے محبت کی جائے، اور جس سے وہ نفرت کرے اس سے نفرت کی جائے۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی اس میں محبت کی 4 قسموں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، محبت اللہ، اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنا۔ اللہ کے عذاب سے نجات پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں، کیونکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو مشرک، صلیب کے پجاری اور یہودی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، محبت ما یحبہ اللہ، اس سے محبت کرنا جس سے اللہ کرتا ہے۔ یہی محبت ہے جو انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نکال لاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جو اس محبت کو سب سے زیادہ قائم کرنے والے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ شدید ہوں۔
کہ اس چیز سے محبت کی جائے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس چیز کو چھوڑ دیا جائے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 3، الحب للہ وفیہ، اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں محبت کرنا۔ یہ اس بات کو لازم کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ اس سے محبت کرنا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، الحب للہ وفیہ و محبت ما یحبہ اللہ، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت کرنا اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے راستے میں محبت نہ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ یہ چونکہ ٹاپک ہم پیچھے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں بس صرف گو تھرو کر رہی ہوں کہ اللہ کی خاطر محبت کیا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اللہ کی راہ میں محبت کرنا، جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان چیزوں سے محبت کرنا۔ چوتھی محبت ہے المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ دوسروں سے محبت کرنا۔ یہ شراکت والی محبت ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز سے محبت کی، نہ تو اللہ کی رضا کے لیے، نہ اللہ کی خاطر، اور نہ ہی اس کے راستے میں، تو اس نے اللہ کے سوا اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور یہ مشرکین کی محبت ہے، یعنی بتوں کی محبت زیادہ۔ قرآن کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت یہ ہے آپ کے پاس؟ اوکے، یہ شرک فی المحبہ کی تھوڑی سی اور تفصیل ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا برابر ہمسر ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا ہمسر قرار دے، اس کے برابر لے آنا، ند، ایکول۔ ند کا معنی ہوتا ہے ایکول، پارٹنر نہیں بلکہ ایکول۔ ایک ہے پارٹنر، وہ شرک، اور یہاں کیا ہے؟ ند، ٹھیک ہے، اللہ کے برابر قرار دینا، چاہے کلی طور پر ہو یا جزوی طور پر۔ تو اللہ کے ساتھ ند بنانے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اس آیت میں 2 پہلو بیان ہوئے ہیں، ایک محبت کا اور ایک قوت کا، اور قرآن مجید کی ایک اور آیت سے اس کا تیسرا پہلو خشیت کا ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہی 3 چیزیں ہیں جو شرک کی پہچان ہیں۔ ان تینوں معاملات میں جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کیا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے خود اپنے آپ کو اس قسم کا درجہ دیا تو یہ بھی شرک کا ہی کیس ہو جائے گا۔ تو توحید کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ہر اعتبار سے صرف ایک اللہ کو اپنا کنسرن بنانا، سول کنسرن۔ اور شرک کا مطلب کیا ہے؟ جزئی یا کلی طور پر غیر اللہ کو اس کنسرن میں شریک کر لینا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، جسم بخشا ہے، اللہ نے آپ کو ایک شخصیت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو زمین پر اتارا ہے، بسایا ہے، آپ کے لیے زندگی کے سامان پیدا کیے ہیں، تو اس سے آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور اللہ سے محبت بھی ہونے لگتی کہ اتنا کچھ اس نے میرے لیے کیا۔ کیونکہ عام طور پر انسان کو محبت کس چیز سے ہوتی ہے؟ کس انسان سے ہوتی ہے؟ جس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ مجھے ہر فائدہ ہی اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، تو پھر کوئی انتہائی نمک حرام ہوگا کہ جو اللہ سے محبت نہ کرے، ورنہ فطری طور پر وہ اللہ سے محبت کرے گا کہ اس نے میرے لیے سب کچھ کیا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، یہ اس کے عطیات ہیں، نوازشیں ہیں، کرم ہے۔ اب اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور فکر اور خوف اس بات کا ہونا چاہیے کہ حق ادا نہ کیا تو کیا بنے گا۔ اسی طرح انسان پھر یہ بھی سمجھ جاتا ہے، جب انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ سارا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی اللہ کے اختیار میں کوئی بھی شریک نہیں، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی محروم کرنے والا۔ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ سارے اختیار اس کے پاس ہے، تو پھر انسان سرنڈر کر دیتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی پہچان ہے نا، اس راستے سے اس کو معرفت کہتے ہیں۔
کہاں سے بات شروع ہوئی؟ ابھی جو میں نے کی ہے پہچان کی بات جو کی ہے اللہ کی. ہاں جی، یعنی کہ اللہ کی پہچان سے بات شروع ہوئی ہے نا ایک طرح سے. جب آپ اللہ کو پہچان لیتے ہیں نا کہ وہ کتنا بڑا ہے تو اس کے آگے لازماً جھک جاتے ہیں. پھر آپ جب جھکتے ہیں، آپ دیکھیے آپ کسی بھی پوزیشن میں ہو نا تو آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، لیکن سجدے کی پوزیشن میں آپ صرف ایک اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہو، کسی اور کی طرف نہیں دیکھ سکتے. اور اگر یہی سجدہ آپ نے کسی اور کے لیے کر دیا تو آپ نے بے وفائی کی. یہ تو صرف اللہ کا حق تھا اور آپ کسی اور کو اس میں شریک کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے لیے پوری طرح یکسو ہو جانا یہ انتہائی ضروری ہے. پوری طرح یکسو ہو جانا. حنیف اور مسلمہ کا لفظ کیوں آتا بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ کہ انہوں نے باقی سب چیزوں کو دل سے نکال دیا تھا، اللہ کی طرف یکسو ہو گئے تھے، اللہ والے ہو گئے تھے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اللہ کے بن گئے تھے. سورج، چاند، ستارے، نمرود، ہر سوسائٹی کے رسم و رواج سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اور ہجرت کر گئے. اسی لیے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا. ان کے اندر خالص توحید تھی اور ان کے پاس ابھی وحی نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے کائنات کے مختلف سورج، چاند، ستارے کو دیکھا اور پھر پہچانا کہ نہیں یہ الہ نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ تو ڈوب جاتے ہیں. اور پھر جب ایمان لائے تو پکا ایمان اس طرح لائے کہ دل میں ذرا برابر بھی کوئی چیز بے اطمینانی بھی نہ رہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نکال لیا، کس سے؟ آگ سے بھی نکالا اور بے یقینی سے بھی نکالا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں وہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے. یہ اندھیرے ڈاؤٹس کے ہوتے ہیں، خواہشات کے ہوتے ہیں، یہ جو اندھیرے ہیں نا یہ کنفیوژن کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس میں سے نکال لیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو سے نکالا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. یہ بڑا ہونا قصہ. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی. جب انہوں نے کہا کہ اللہ میں جاننا چاہتا ہوں اب زندہ کیسے کریں گے مردوں کو، کہا تمہیں یقین نہیں؟ کہا یقین تو ہے لیکن دل کا اور اطمینان چاہیے. آنکھوں دیکھی جیسے یقین کچھ اور ہوتا ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ذبح کرو، پھر ان کو 4 پہاڑوں پہ رکھو، پھر بلاؤ وہ آ جائیں گے. تو یقین دہانی کرا دی. یعنی جو اللہ سے ہدایت چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ نے ان کو اطمینان قلب نصیب کیا. یہ ہے خالص توحید، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو. پیچھے میں سب بتا چکے ہیں توحید کا مفہوم. ایسا ایمان جس میں کوئی شک ہی نہ ہو، بے اطمینانی نہ ہو، بے یقینی نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہی نہ ہو، کسی پروپیگنڈے سے انسان متاثر نہ ہو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کو پہچان جاتا ہے نا تو پھر سب وہ واقعی پھر اللہ کا بنتا ہے. ایک روایتی اسلام جو آپ نے قبول کیا، اور ایک کیا ہے شعوری ایمان. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کون سا تھا؟ شعوری ایمان تھا. پورے سوسائٹی میں کوئی نہیں تھا اس خیال کا، اللہ نے ان کو ہدایت دی، صحیح معنوں میں موحد تھے. توحید سیکھنے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھیں کہ وہ انہوں نے کس طرح اس قربانی دی اور کس طرح یہ سارا کچھ پروسیس کیا. چونکہ وقت ختم ہے اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کل انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے. جی استاذہ آئی ہیو اے کوشچن. باقی سارے جیسے آپ نے کہا محبت، عبادت میں شرک، اور باقی چیزوں میں شرک، وہ تو ہم پہچان لیتے ہیں. بٹ جب محبت میں شرک آتا ہے دس از لائک اے ویری ہڈن پوائنٹ، کیونکہ ہمارے دلوں کا تو ہمیں خود بھی سم ٹائم پتہ نہیں ہوتا کیا کریں. سو اف آئی ہیو ٹو چیک واٹ از دیٹ میئرمنٹ، یا وہ پیمانہ کیا ہوگا جہاں پہ میں چیک کروں اپنے آپ کو؟ اف آئی لو، مثلاً آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے
اور اللہ سے بھی محبت ہے. اللہ سے محبت ایک ایمانی محبت ہے، جذباتی والی. وہ جذبات ہوتے ہیں اس میں بھی، لیکن وہ اتنی جذباتی نہیں ہوتی، اس میں لاجک بھی ہوتا ہے. جو بچوں سے یا کسی انسان سے محبت یا اور کسی چیز سے محبت ہے نا، اس میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، لاجک کم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے کیا منع کیا کہ آپ کسی اور سے محبت کریں ہی نہ؟ نہیں، ہمیں تو خود بتایا کہ ایمان کا مضبوط ترین کڑا ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. اب آپ پہچانے کی کیسے؟ آپ کا سوال یہ کہ پہچانے کی کیسے کہ کس کی محبت زیادہ ہے. اگر اللہ کی خاطر بچے کے مطالبے کو پیچھے کر دیں گی تو آپ کی محبت سچی، اور اگر بچے کے مطالبے پر اللہ کی بات کو پیچھے کر دیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بچے سے اللہ سے بڑھ کے محبت. واضح کہ نہیں واضح؟ کل سے انشاءاللہ.